شاہ بھی غین اور بادشاہ بھی غین حسین شاہ بھی غین اور بادشاہ بھی غین حسین دین بھی غین اور دیپنا بھی غین حسین دین بھی غین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نجف اشرف میں مولا امیر المومنین قائد غر محجلین الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مطہر کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے ایک عزاداروں کا ہجوم، کس طرح سے جس طرح سے شہد کی مکھیاں اپنی سردار ملکہ کو گھیر کے بیٹھتی ہیں اور ایک چھتا جو ہے وہ لگاتی ہیں، اس طرح سے بالکل اسی طرح سے مولا امیر المومنین کے حرم کے تربت کے گرد صحن کے چاروں طرف عزاداروں کا ہجوم ہے۔ نہ صرف صحنوں کے اندر عزاداروں کا ہجوم ہے بلکہ نجف اشرف کی کوئی جگہ دور دور تک، چاہے وہ لوگوں کے پرائیویٹ ہاؤسز ہوں، ہوٹلز ہوں، گلیاں ہوں، بازار ہوں، عزاداروں کے جو ہے وہ ہجوم سے پٹے ہوئے ہیں اور چھلک رہا ہے ہجوم۔ پوری دنیا بھر سے عزادار بغداد، بصرہ اور نجف تشریف لاتے ہیں۔ بعض لوگ ڈائریکٹ نجف آتے ہیں اور بعض مختلف منطقوں سے، مختلف ملکوں سے بغداد ایئرپورٹ، نجف ایئرپورٹ اور کویت سے ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور عراق کے تمام شہروں سے تقریباً باپیادہ، جس کو مشی کہا جاتا ہے، مشایا انجام دیا جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے نجف اشرف مولا امیر المومنین کے مرکز پہ تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ امیر المومنین کو سلام کرنے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عرصہ پیش کرنے کے بعد وہ عازم سفر ہوتے ہیں اور نجف کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ عموماً تاثر یہ جاتا ہے کہ جو مشی ہے، جو مشایا ہے، وہ صرف نجف سے کربلا ہی کی طرف ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عراق کے تمام شہروں سے، چھوٹے بڑے دیہاتوں سے باپیادہ
سفر کیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ شدید ترین گرمی ہے۔ ہم نے کچھ فوٹیج بھیجی ہیں، انشاءاللہ آپ وہ بھی ملاحظہ کریں گے، جس میں کہ شدید ٹیمپریچر اس وقت 50 ٹیمپریچر تو ہے ہی، اس کے علاوہ فیل لائکس کچھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے طعام کا انتظام، ایئر کنڈیشنز، ان تمام چیزوں سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور لوگوں کا کراؤڈ کا ہجوم جو ایک ہیومڈٹی پیدا کرتا ہے وہ الگ۔ تو انتہائی درجے کی اسے کہتے ہیں کہ گرمی ہے۔ میں خود اس شال کو پورا گیرا کرتا ہوں، بار بار اس کو تر کرتا ہوں، اتنا کہ جس میں سے پانی بہے اور کچھ دیر میں یہ خشک ہو جاتی ہے۔ اس قدر شدید گرمی کے اندر، لو کے تھپیڑوں کے اندر، یعنی اگر شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، تب بھی لو کے تھپیڑے چہرے پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود زائرین کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے عشق اور ولولے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بھرا پڑا ہے اس وقت نجف اشرف، ہر جگہ سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ مولا امیر المومنین کے مرقد سے لوگ سلام کر کے، مولا امیر المومنین کو پرسہ دے کے یہاں سے مشایا کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں، براستہ جو ہے وہ نجف اور کربلا کا جو مین ہائی وے ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 1200 پول ہیں، اور ہر پول جو ہے وہ 50 فٹ کی تقریباً دوری کے اوپر ہے۔ اس پول کے کاؤنٹنگ کے حساب سے لوگ جو ہے وہ مینج کرتے ہیں، اور دونوں طرف اس موٹر وے کے دونوں طرف بیک ٹو بیک، یعنی دیوار سے دیوار لگی ہوتی ہے، اس طرح سے موقعات ہیں۔ کچھ پکے موقعات ہوتے ہیں جو بلڈنگوں کی صورت میں ہیں، اور کچھ خیمے ہوتے ہیں، تمام جو بعض بہت ہی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، بعض جگہ بڑے بڑے ایئر کولر جو گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتے، اور اس راستے کو زیادہ تر گرین کلر کے نیٹ سے ڈھانپا گیا ہے اور پانی کا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ زائرین کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہم جب بھی ہر سال آتے ہیں نجف اور کربلا کو بدلا ہوا دیکھتے ہیں، اور یقیناً کیوں نہ بدلا ہوا دیکھیں، یہ ارض مقدس ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے سوال کیا، حالانکہ آپ کو سوال کرنے کی حاجت نہ تھی، آپ خود عالمۃ غیر معلمہ ہیں، آپ خود عقیلہ بنی قریش بنی ہاشم ہیں، مگر آپ نے ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس سوال کو پیش کیا تاکہ امامت کے لبوں سے، امامت کی لسان صادق سے اس کے اوپر مہر لگوائی جائے قیامت تک کے لیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر اپنے بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جو کہ جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تو کون ہوگا جو یہاں پر میرے بھائی کو کی زیارت کو آئے گا؟ اور اس وقت کربلا ایک ریگستان تھی، جنگل و بیابان تھا، کانٹوں سے بھری ہوئی زمین تھی، جہاں پر سید الشہداء کو نہ صرف ذبح کیا گیا بلکہ ان کی لاش اقدس پر نال بندی کر کے گھوڑے تک دوڑائے گئے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ تاریخی جملات سے ہمیں نوازا۔ آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان، یقیناً جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہم اس وقت اپنے بابا کو بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا کے اندر چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ کربلا المقدسہ مرجع خلائق بنے گی، پوری دنیا سے لوگ زمینی، ہوائی، مختلف راستوں کو اختیار کرتے ہوئے کربلا کی طرف رخ کریں گے۔ اور آج اس کا مشاہدہ صریحاً کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا سے ایکسٹرا جہاز لگا کے ایئر لائنز بزی ہیں، کہیں پر آپ دیکھ لیں بزی ایئر لائنز ہیں، سب کا رخ نجف، کربلا، بغداد اور جو ہے وہ آپ کے بصرے ایئرپورٹ کی طرف ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نجف ایئرپورٹ پہ جو گزشتہ فلائٹس کی لینڈنگ ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، یعنی ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ درجنوں سینکڑوں فلائٹس جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہیں۔ ایک انسانی سیلاب ہے جو امنڈ رہا ہے مولا امیر المومنین یاسف الدین کی طرف، جو کہ عشق اور ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لبیک یا حیدر کی صداؤں کے ساتھ مولا امیر المومنین کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے اس وقت لوگ عازم سفر ہو رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، کچھ سفر میں ہیں، کچھ بغداد سے آ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آواز اور ایران سے اور مشہد سے باپیادہ مشی کرتے ہوئے جو زائرین ہیں ہمارے مومنین ایران کے، وہ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں نجف اشرف کی طرف، اور یہاں سے عازم سفر ہوں گے کربلا المقدسہ کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک ایسی زندہ و جاوید تحریک ہے جس کی مثال عالم انسانیت میں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ انسانوں نے جو ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں انقلابات کو جنم دیا، اور وہ انقلاب اٹھے، حکومتیں کی اور ختم ہو گئے، بعض تاریخ کا حصہ بن گئے اور بعض تاریخ کے کوڑے دانوں کے اندر بھی نہیں ملتے، مگر ایک فقط نہضت حسینی اور اس کی کوکھ سے پھوٹنے والا یہ انقلاب مسیرۃ الاربعین انقلاب حسینی،
ایک اس طرح کی قوت، ایک بھرپور آواز ہے، ایک اس طرح کا جاندار انقلاب ہے کہ جس کو طول تاریخ میں ہمیشہ کچلا گیا، ہمیشہ سرکوب کیا گیا، چاہے وہ بنو امیہ ہو، چاہے بنی عباس ہو، یا اور چھوٹے موٹے ملائین ہوں، فاسق و فاجرین ہوں، جس کے پاس بھی حکومت آئی اس نے تشیع کو سرکوب کرنے کی کوشش کی، مگر خدا جانتا ہے۔ امام زین العابدین اسلام نے فرمایا تھا، پھر شہزادی نے سوال کیا تھا، کیا ظالم و جابر حکمران آ کر ہمارے شیعوں کو، میرے بھائی کے عزاداروں کو تنگ نہیں کریں گے، ان پر ظلم اور جنایات نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا یقیناً پھوپھی جان ایسا ہی ہوگا۔ شاہ بھی غین اور بادشاہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حرم امیر المومنین کے گوشے میں، جس کو صحن فاطمیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر بھی بہت بڑی کثیر تعداد استراحت کر رہی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ پورا جو ہال ہے لخ و دخ یہ ہال ہے، اس کے اندر ہزارہ افراد اس وقت جو ہے وہ گرمی سے بچا ہوا ہے، اور اندر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، لوگ اندر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی حرم امیر المومنین میں، جب ہم اندر صحن میں تھے، آپ سے بات ہو رہی تھی، اور ہم نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا ایک جملہ جو کہ آپ نے سوال کی صورت میں امام سے کیا تھا، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ شہزادی کو سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی، آپ اقیلہ بنی ہاشم ہیں، عالمہ تو غیر معلمہ ہیں، مگر قیامت تک کے لیے مہر امامت ضبط کرنے کے لیے، لسان صادق سے کہلوانے کے لیے، امام کے لبوں سے ان کلمات کو کہلوانے کے لیے آپ نے سوال کیا۔ جب آپ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو یہاں پر بے گور و کفن چھوڑے جا رہے ہیں، تو امام نے اس کا جواب دیا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، آپ نے کہا کہ ظالم جابر جو حکمران ہیں وہ کیا ہمارے شیعوں کے اوپر، میرے بھائی کے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ یقیناً وہ ظلم کریں گے، اور بہت سرکوبی کریں گے، بہت کوشش کریں گے کہ پیغام کو دبائیں، مگر یہ خدا کا ارادہ ہے کہ وہ اس پیغام کو جتنا کچلا جائے گا اتنا خدا اس پیغام کو عام کرے گا، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں، اور اس جملے کا میں ضرور سہارا لوں گا جو شہزادی نے یزید لعین کے دربار میں اس کو ابن الطلقاء کہہ کر، ایک آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد کہہ کے مخاطب کیا، اور اس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ آج تک جو ہے وہ ششدر و حیران ہے کہ ایک نجس ملعون کے سامنے، ایسے سرکش کے سامنے جو ایک پوری امپائر کا حاکم ہے، جو ابھی ابھی آپ کے پورے خاندان کو قتل کر چکا ہے، اور سرہائے مقدس نیزوں کے اوپر، اور ایک روایت کے مطابق تشت کے اندر جو ہے وہ لایا گیا، ایک ایسے وقت میں اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ آپ نے سے کہا کہ یہ اپنا طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اور اس پر چیلنج دیا، آپ نے فرمایا کہ فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اور نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے۔ اور آج یہ زمانہ چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پیغام پوری دنیا میں عام ہو چکا، پیغام دنیا کے گوشے میں پہنچ چکا۔ جس طرح امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کربلا المقدسہ ایک وقت آئے گا کہ مرجع خلائق بنے گی، پوری دنیا سے لوگ مراجعت کریں گے، ادھر تشریف لائیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا سے لوگ، چونکہ پیغام حسینی پھیلا۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے ایک پرشین شاعر کا، وہ کہتا ہے کہ کربلا می موند گھر زینب نبود، اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا میں ختم ہو جاتی۔ آپ کی مرہون منت، آپ کی قربانیوں کی مرہون منت، آپ کے خطبات کی مرہون منت، جس طرح سے آپ نے سوئی ہوئی قوم کو جھنجھوڑا، لوگوں کے زمینوں کو بیدار کیا، ان کو خواب غفلت سے نکالا، اور بتایا کہ یہ کسی باغی کا خاندان نہیں، یہ رسالت مآب کے جگر گوشے ہیں، یہ ان کے باغ کے پھول ہیں جن کو یہ
سر کاٹ کے نیزوں کے اوپر کشا بکشا پھرایا جا رہا ہے، اور یقیناً سید الشہداء کے سر کا کشا بکشا پھرایا جانا اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے، اور جہاں سے سر مقدس امام حسین علیہ السلام گزرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور لوگوں کو ان کے ضمیروں کو، مردہ ضمیروں کو، سوئے ہوئے ضمیروں کو، بزدلوں کو جھنجھوڑتا ہوا جاتا ہے، اور کچھ ہی دن نہیں گزرے کہ انقلاب نے کروٹ لی، اور یا سار اللہ کے نعروں سے جو ہے وہ عرب کی سرزمین گونجنے لگی، اور امیر مختار کے ساتھ تبابین ہو گئے، اور انہوں نے یزیدی لشکر کے افراد سے جنگ کرنی شروع کی، انتقام خون حسین کے جھنڈے جو ہے وہ عراق میں لہرانا شروع ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا تھا، مگر ایک وقت آیا کہ پوری دنیا سے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تحریک کے بدلے میں پوری دنیا سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لاکھوں زائرین اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں اور کربلا کی طرف عازم سفر ہونے کو ہیں۔ حسین دین بھی ہے اور دی پناہ